اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. ایک جھٹکے کے اندر اللہ رب العزت اس نے تو غزہ کو ختم کرنے کے لیے بہت کتنے سارا وقت لگا دیا اس نے، اور کتنے سارا اس نے بم گرے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے یہاں کچھ کمی نہیں ہے، کوئی بم نہیں گرا، کوئی کچھ نہیں ہوا. اللہ نے ذرا سی جھٹکے کے اندر سب کچھ ختم کر کے دکھا دیا. جو انسان پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہے سب سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے. پہلی صف کے بعد جو ثواب ملتا ہے وہ دوسری صف والوں کو ملتا ہے. اور انسان جتنی پیچھے ہوتا چلے جاتا ہے ثواب کے اندر ایسے ہی، کیونکہ پہلی صف والے کو ثواب اس لیے بھی زیادہ ملتا ہے چونکہ پہلا آیا وقت سے، اس کے بعد دوسرے والا آتا ہے. اس مرتبہ میرا بیان کرنے کا موضوع یہ ہے کہ ایک تو موت ہے کہ انسان کو مرنا تو ہے ہی، ہر انسان کو. اسی کے تعلق سے عرض ہے لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف میڈیا اس کو دکھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آگ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کے اندر آگ لگی ہے؟ میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں اپنا آپ کو جب انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہو چکا ہوں اور اب میرے آگے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سپر پاور میں ہوں، میرے پاس ساری چیزیں ہیں، ساری ٹیکنالوجی ہیں، میرے پاس ساری طاقتیں ہیں، اب تم میرا کچھ کر کے دکھا دو اور میں جو چاہے وہ کروں، جس پر چاہے ظلم اٹھاؤں، جس کو چاہے ماروں، جس پر بچوں کو یتیم کروں، کچھ بھی کروں، میری مرضی ہے. پھر میرے محترم بزرگوں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک انسان کی اپنی چال ہوتی ہے، ایک اللہ رب العزت کی چال ہوتی ہے. پہلی چیز میں عرض کر دوں، میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دیکھو ہمارے یہاں دفن کرتے ہیں مرنے کے بعد، غیروں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں. وہ جلاتے کیوں ہیں؟ ان کے جلانے کی ایک وجہ یہ ہے، اور وجہ بھی ہوں گی لیکن ایک وجہ جلانے کی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہیں پر جلا دیا اور یہ ختم ہو چکا، اب یہ دوبارہ زندہ کوئی اسے کرنے والا نہیں ہے. ہم نے تو یہ دنیا میں آیا تھا، ہم نے اس کو جلا دیا، اب ختم، راکھ اس کی ہڈیوں کی راکھ بن گئی، وہ ہم نے اس کی بہا دی. اب بتاؤ کیسے زندہ ہوگا؟ حساب کتاب تو اس سے ہوگا، تو تم نے تو مرنے کے بعد قبر کے اندر دفن کر دیا اس کو، اب قبر میں تو حساب کتاب ہوگا. ہم نے قبر کے اندر مسئلہ، ہم نے قبر والا مسئلہ ہی ختم کر دیا، اب بتاؤ حساب کتاب کس سے ہوگا جب رہا ہی نہیں. یہ انسان کی اپنی سوچ ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس وقت انسان کو بنایا جب انسان کا بچہ بھی نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، انسان کو بنا کسی انسان کے اللہ نے انسان کو بنا دیا. چیز کو ایک مرتبہ بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا اس کو اتنا مشکل نہیں ہوتا. دوبارہ بنانا اور زیادہ آسان ہوتا ہے، چونکہ دوبارہ جب انسان چیز کو بنائے گا نا تو اس کے اندر جو کمی رہ گئی پہلے مرتبہ بنانے کے اندر، وہ اس کمی کو ختم کر دے گا، دوبارہ میں اس کو اور اچھی طرح بنائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب فون چلے تھے، پانی ذرا سا فون گرتے ہی خراب ہو جایا کرتا تھا، اب فون کو پھینک کے مارتے ہیں تب بھی خراب نہیں ہوتا. ذرا سا پانی لگا فون پہ فوراً اسپیکر اس کا خراب، فون نالی میں فون گر گیا، اگر پانی میں فون گر گیا، فون کہتے ہیں اس کو سوئچ آف کر دو ورنہ تو اس کی جو وائرنگ ہے نا، اس کی وائر سارے میں پھیل جائے گا، اس کو پانی ٹچ ہوگا کرنٹ پہ اس کے تو پورا فون ڈیڈ ہو جائے گا. اب کیا ہے، پورا فون پانی میں ڈوبے دو کوئی مسئلہ، چونکہ اس کو جتنی مرتبہ بھی چیز کو بنایا جاتا ہے نا، ہر مرتبہ اس کو اور اچھے سے بنایا جاتا ہے. تو جب انسان کچھ تھا ہی نہیں، انسان کا بچہ بھی نہیں تھا، اللہ نے جب انسان کو بنا دیا تو ہمارے ختم کرنے سے اور جلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو دوبارہ بنانا کیا مشکل. اور اب کے تو اور اچھی طرح بنائیں گے، اور اچھی طرح اللہ پاک بنائیں گے. جسم بھی بڑا ہوگا، جہنمیوں کا جسم ہوگا نا، اور پہاڑ کے برابر تو جہنمی کی داڑھ ہوگی، اور پہاڑ کے برابر داڑھ، اور 32 کتنے بڑے ہوں گے، اور چہرہ کتنا بڑا ہوگا انسان، تاکہ اس کو عذاب نہ اور زیادہ پریشانی ہو. یہ نہیں ہے ہمارا ذہن ہے کہ جلا دیا اور ختم کر دیا اور سب ختم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت کے یہاں پر ایسا نہیں ہے، اللہ واپس جمع کریں گے. ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ رب العزت میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ کیف تحیی الموتى، کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہو.
انسان کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ قال ولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا قال ولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ نبی تھے، نبی تو نبی ہے، ان سے نبیوں سے زیادہ ایمان، نبیوں سے زیادہ یقین دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے ایمان کے اندر سب سے زیادہ مضبوط نبی، یقین کے اندر سب سے زیادہ مضبوط نبی ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں قال ولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات کے اوپر؟ کہا کہ اللہ رب العزت یقین تو ہے، یقین میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے، بس میں دیکھنا چاہتا ہوں، کائے کے لیے؟ اپنی دل کی تسلی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ تم ایک کام کرو، 4 پرندے پکڑ لو، 4 پرندے لاؤ، 4 جانور لاؤ اور ان کو اپنے اوپر ہلا لو، اور اس طرح ہلا لو کہ تمہاری ایک آواز پر وہ آ جائیں۔ اس کے اندر ایک مور تھا، ایک مور تھا اور 3 عورتیں، 4 جانور کو فرمایا۔ بہرحال تو ان کو پالا پوسا بڑا کیا اور اپنے اوپر اتنا ہلا لیا کہ ایک آواز پر وہ آیا کرتے تھے۔ اب ان کو اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کو ذبح کر دو، ان کو ذبح کیا، 4 کو ذبح کرنے کے بعد پر ایک جگہ رکھے اور ان کی کھوپڑیاں، سر، منڈی ایک جگہ رکھی اور گوشت ایک جگہ رکھا، ایسے ان کو رکھ دیا، 4 کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، مطلب پورا ہی رکھا، سر سارے کے سب کے سر ایک طرف، سب کے پر ایک طرف، سب کا گوشت ایک طرف، ایسے 4 کو ڈیوائڈ کر دیا اور بیچ میں کھڑے ہوئے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں اشارہ کرو، بلاؤ انہیں۔ ایک کو آواز دی، اس کی گردن اڑی، گردن اٹھ کر بیچ میں آئی، پھر اس کے پر آئے، پر آ کر اس میں لگے، پھر اس کو گوشت آیا، اس کے اوپر کھال چڑھی، پورا پرندہ تیار ہو کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ ایک بات سنی بھی ہوتی ہے اور ایک بات دیکھی بھی ہوتی ہے، کبھی بھی سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان نے سنا کہ وہاں پر ایسا ہوا ہے، وہ انسان گمان کر سکتا ہے، جیسے ہم نے سنا، دیکھو سنتے ہیں نا، حدیث شریف کے اندر آتے ہیں کہ جنت ایسی ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی اس پر نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی میں جنت کے یہاں پر جنت کا بیان کرنا شروع کر دوں کہ جنت کی نعمت ایسی ہے، وہاں کی سواری ایسی ہے، کچھ نہ کچھ ذہن میں ہمارے آئے گا، بہترین سواری، میں کہوں گا جنت کی سواری بہت بہترین ہے، ذہن میں کچھ نہ کچھ آئے گا ضرور کہ ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی، جنت کی عورت ایسی ہوگی اور اس کا جسم ایسا ہوگا، اس کا لباس ایسا ہوگا، جنت کے محل ایسے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ذہن میں آئے گا۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ نہ اتنی خوبصورت ہے کہ نہ کسی کے دماغ پر اس کا خیال گزرا، نہ ذہن میں اس کا تصور کر سکتا انسان، اتنی خوبصورت ہوگی۔ تو جس نے جنت کو دیکھا ہے بس وہی جانتا ہے کتنے خوبصورت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیا ہم کتنی بہترین سوچ لیں۔ ایسے ہی فرمایا تو یقین تو مجھے ہے، اللہ رب العزت یقین تو مجھے ہے کہ آپ زندہ کریں گے، بس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ جب انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کو یقین ہوا کہ اچھا اس طرح کریں گے تو، لیکن کریں کس طرح؟ اس طرح کریں گے، اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ میں دکھا دو۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب شروع میں ہم کو کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے بنا دیا، تو ہمیں چاہے ہڈیاں بہا دیں، جلا دیں، انسان کو ختم کر دیں، اللہ رب العزت دوبارہ ہم سب کو زندہ کر دیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، سب سے زیادہ عریانیت اس جگہ پر ہو رہی تھی، سب سے زیادہ ننگا پن، لڑکوں کی آپس میں شادیاں، لڑکیوں کی آپس میں شادیاں، وہاں پر یہ کام ہو رہا، اور بے حیائی، جس قدر بے حیا ہو سکتی ہے اس قدر وہاں پر بے حیائی تھی۔ ہالی ووڈ سب سے زیادہ بڑا مہنگا جو ہالی ووڈ ہے، سب سے زیادہ بہترین طریقے پر جو مہنگا ہے وہ وہیں پر تھا، سارا جل کر خاک ہو گیا، سب ناس ہو گیا۔ وہیں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 20 جنوری کو جب میں پد سنبھالوں گا، 20 جنوری کو میں غزہ کو ختم کر دوں گا، اسے جلا کر جہنم بنا دوں گا اس کو میں، اور 20 جنوری سے پہلے اللہ نے اسی کو جہنم بنا دیا۔ یہ سوچ لگائی کہ دیکھو، یہ تحقیق کرو کہ آگ کس نے لگائی ہے اور آگ کیوں لگی ہے۔ اس کی جب پتہ نکالا، اگر ایک جگہ آگ لگی اور وہ سارے میں پھیل گئی تو مان سکتے ہیں انسان کسی نے آگ لگا دی، کسی نے سازش چلی، بم بلاش کر جو بھی کر دیا، آگ لگائی، لیکن ایک جگہ آگ نہیں لگی، جگہ جگہ پر آگ لگی ہے۔ آکسیجن کم ہوا، ہوا تیز ہوئی، جب ہوا سوکھا پڑا، سوکھا اور ہوا تیز ہوئی اور سارے کے اندر وہ ہوا سے سارے میں آگ پھیلنے شروع ہو گئی۔ ایسی بہترین ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس، 20 جنوری 1945 میں 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 20 جن
زمین کے اندر پائپ بچھے ہوئے ہیں پانی کے، کس لیے؟ آگ لگے گی تو آٹومیٹک چل جائیں گے، جگہ جگہ پر آگ بجھانے کے فوارے رکھے ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر کمروں کے اندر فوارے لگے ہوئے ہیں، پائپ ڈلے ہوئے ہیں، آگ لگے گی تو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسی آگ لگے گی خود بخود وہ فوارے چل جائیں گے پانی کے اور آگ اپنا بجھ جائے گی۔ لیکن اللہ نے کیسی آگ لگائی؟ امریکہ پانی کی بھیک مانگ رہا ہے اپنے پڑوس ملک سے، سپر پاور جو اپنا کو کہنے والا کہ میں سپر پاور ہوں اور میں اسے جلا دوں گا، جہنم بنا دوں گا، بھیک کائیں کی مانگ رہا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی سب سے عام نعمت ہے اس کی بھیک مانگ رہا ہے۔ پانی کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے کہ مجھے پانی دے دو، پوری طاقت اپنی لگا دی پانی کے اندر، جتنا ہو سکتا تھا فائر بریگیڈ کے ذریعے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور ہوائی جہاز کے ذریعے اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آگ بجھانے کے لیے، وہ تو بہترین ملک ہے اور بہترین جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن پھر بھی آگ نہیں بجھ سکی۔ آگ بجھنا تو درکنار، آگ کم بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر بعد میں انہی لوگوں نے چینل پا کر کہا کہ ہاں یہ خدائی کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے۔ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا، وہ رو رہا ہے کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، سب میرے پاس برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا اور میں مرنے جا رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، جب سوچتا تھا میں کہ یار وہ دن کب آئے گا، حالانکہ دیکھو یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، کسی کے اس پر غم پر خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ظلم کیا وہ بات الگ ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، دعا یہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے ظلم کیا الگ بات ہے۔ کیسے غازہ کے بچے رو رو کر اللہ سے کہتے تھے، بڑے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور بچے رو رہے ہیں، اللہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جاؤ انہیں جلاؤ، انہیں مارو، جتنا پیسہ رہے گا میں دوں گا، میں جتنا پیسہ چاہیے مجھ سے لے لو، انہیں مارو، ختم کر دو انہیں۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں بچا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ ہے، اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ بچے رو رہے ہیں، مائیں چلا رہی ہیں، ان کے پاس بیچاروں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں بچا تھا، رو رہے ہیں، گھر نہیں بچا۔ انسان نے اپنا گھر بنایا، پیسہ لگا کے ساری محنت لگائی، گھر بنایا، تیار کیا، شادی کی، بیوی بچے ہیں، اور ایک پل میں اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ کیسے اس کے دل سے آئی نکلے گی؟ انسان محنت کرتا ہے گھر بنانے کے لیے، بہت محنت کرتا ہے، محنت سے انسان گھر بنایا، بڑی خوشی کے ساتھ ایک چیز سیٹ کرواتا ہے اس کے اندر، اور جب وہ سارا کا سارا گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی گئے، اتنے سے بیچارے چھوٹے سے بچے کیسے معصوم رو رہے تھے، اللہ نے سب کو دکھا دیا۔ اللہ کے یہاں پر اللہ تھوڑا ڈھیل دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈھیل کے چکر میں انسان پھر سمجھنے لگتا ہے اپنا آپ کو۔ فرعون جیسی طاقت 4 سال تک فرعون کے سر کے اندر بھی درد نہیں ہوا تھا، اور وہ تو یہ سمجھنے لگا کہ میں تو میں ہی ہوں سب کچھ۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لیا، پتا اس کو بھی تھا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے نا، انسان اپنے مغرور میں آ جاتا ہے، غرور کے اندر آ جاتا ہے، تکبر آنے لگتا ہے اس کے اندر کہ ہاں میں کچھ ہوں، میں اس کو یوں کر دوں گا، میں اس کو یوں کر دوں گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ جب بھی اپنے تکبر آئے تو اللہ کے بارے میں ضرور سوچیں کہ اللہ کی طاقت مجھ سے بڑی ہے۔ جیسے ایک جھٹکے کے اندر اللہ رب العزت، اس نے تو غزہ کو ختم کرنے کے لیے کتنے سارا وقت لگا دیا اس نے، اور کتنے سارا اس نے بم گرے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے یہاں کچھ کمی نہیں ہے، کوئی بم نہیں گرا، کوئی کچھ نہیں ہوا، اللہ نے ذرا سی جھٹکے کے اندر سب کچھ ختم کر کے دکھا دیا۔ جب جہاں پر گناہ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں میرے محترم بزرگوں، پھر وہاں پر اللہ کو عذاب آنے لگ جاتا ہے۔ انسان اپنی یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں اور کسی کو پتہ نہیں ہے، میں تو چپ چاپ گناہ کر رہا ہوں، کسی کو معلوم، کیا معلوم کسی کو، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ ڈھیل دیتے رہیں گے، لیکن جب انسان توبہ نہیں کرتا میرے محترم بزرگوں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھے گا، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی اولاد کا جنازہ اٹھے گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا بھائی جیل میں جائے گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا باپ کے اوپر مقدمہ چلے گا۔ آفتیں، پریشانیاں ہمارے اوپر جو آتی ہیں میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے ہی کرموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ 2-3 باتیں چھوٹی سی آج کرنی ہے۔ ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا تھا
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کا پیشاب پاک ہے، کیونکہ وہ تو ماں کا دودھ پی رہا ہے، بس کوئی غذا ہی نہیں کھا رہا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک غذا کھانا شروع نہ کر دے تب تک پاک ہے، جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کا تب تک پیشاب پاک ہے۔ یاد رکھیں، بچہ 1 دن کا ہو، 1 سال کا ہو، 1 مہینے کا ہو، کتنا ہی بڑا بچہ ہو، دودھ پیتا ہو یا چیز کھاتا ہو، بچے کا پیشاب ناپاک ہے۔ جیسے بڑے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، ایسے ہی دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ جو بڑے کے پیشاب کا حکم ہے وہی بچے کے پیشاب کا حکم ہے۔ جیسے بڑے کے پیشاب سے بچتے ہیں یا کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو پاک کرتے ہیں، ایسے ہی دودھ پیتے بچے کے پیشاب سے بچنا ہے اور ایسے ہی اس کو پاک کرنا ہے۔ دوسری چیز، فجر کی نماز جب ہو، فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر کسی کو انسان مسجد میں نماز پڑھنا آیا، دیکھو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سنتیں اپنے گھر سے پڑھ کر آئے، فجر کی ہوں، ظہر کی ہوں، عصر کی ہوں، کوئی سی بھی ہو، مغرب کے علاوہ انسان اپنے گھر سے سنتیں پڑھ کے آئے۔ لیکن انسان اگر اپنے گھر سے سنتیں پڑھ کے نہیں آیا، اب وہ انسان مسجد کے اندر آیا، اس نے دیکھا نماز کھڑی ہو چکی فجر کی، کتنے دھیان سے سننے فجر والا مسئلہ، اب پڑھتے کتنے سارے ہیں، ایک ہی صف رہتی ہے۔ بہرحال بتانا تو ہے ہی، انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا، آنے کے بعد اس نے دیکھا نماز کھڑی ہے، اب وہ سنتیں پڑھے یا نماز کے اندر شریک ہو۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو اتنی دیر میں امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر اس انسان کو سنتیں نہیں پڑھنی، اس کو جماعت کے اندر آ کر شریک ہونا ہے۔ اور اگر اس کو یہ اندازہ ہے کہ لمبی ہوتی ہے فجر کی نماز اور انسان اپنی سنتیں 2 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت 2 منٹ، بہت سے تو 2 رکعت 1.5 منٹ میں پڑھ لیں، 4 رکعت بھی 2 منٹ میں پڑھتے ہوئے دیکھا میں ان لوگوں کو، تو اسے بتایا کہ یہ تو سورہ فاتحہ پوری کریں گے، میں اتنا لپیٹ دوں گا، تو اپنا جو ہے وہ سنتیں پڑھ لے اور جماعت کے اندر آ کے شریک ہو جائے۔ دوسری چیز چھوٹی سی یہ ہے، نماز مثلاً فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 7:10 پہ، مان لو 13 پہ ختم ہو رہا تھا، ویسے تو 7:10 پہ فجر کا ٹائم ختم ہوا، نماز ہے ہماری فجر کی 6:50 پہ، عام طور پر 10 منٹ میں فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ نماز اس کی سنت چھوٹ گئی، جماعت کے اندر وہ شریک ہوا، 7 بجے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ابھی فجر کا وقت ختم ہونے کے اندر 10 منٹ باقی ہیں، اب وہ انسان سنتیں پڑھ سکتا ہے نہیں؟ یاد رکھے سنتیں نہیں پڑھے گا، نماز سے پہلے سنتیں پڑھ لی تو پڑھ لی، اگر نماز پڑھ لی چاہے وقت بھی باقی ہو آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ اب سنتیں کب پڑھنی ہے؟ جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے، اب سنتیں ہم پڑھیں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ ظہر والا مسئلہ، ایک سارا کو مسئلہ پوچھے تھا مجھ سے، اس لیے میں دوبارہ بتا رہا ہوں، فجر ظہر میں ہوتا نا، ظہر کی سنت انسان کی چھوٹ گئی، نماز کے بعد پڑھ رہا ہے، یہاں پر فجر میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں، نماز سے پہلے آپ نہیں پڑھ پائے، تو اب آپ اشراق کا وقت جب شروع ہو جائے گا جب آپ اپنی سنتیں ادا کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔